جس کے پاس کوئی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اگر وہ ایکسپلائٹ ہی نہ ہو تو کتنا بیکار ہوگا۔ آدم کی پیدائش کے وقت جو سب سے پہلا انسٹیٹیوشن اللہ نے تخلیق کیا وہ توبہ ہے۔ آئیے چلیے ہم آپ کو ریفرنس کی طرف لے جائیں۔ وَزَعَلَهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ پھر شیطان نے ان کو گمراہ کیا، پھر ہم نے ان کو نکال دیا اس نعمت سے، اس مقام سکونت سے، امن سے۔ اب آدم بڑے پریشان ہوئے، پھر کہا دیکھو ہم نے ایک خصوصی انسٹیٹیوشن اس کے لیے پیدا کیا ہے، وہ انسٹیٹیوشن جو شیطان کے مقدر میں نہیں تھا۔ تو ہم نے سب سے پہلا انسٹیٹیوشن جو انسان کے لیے پیدا کیا وہ توبہ کا تھا۔ فَطَلَّقَ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سب سے پہلی بات جو خطا کے بعد انسان کے قلب پر القاء کی گئی وہ کلمات توبہ ہے۔ سب سے پہلا دفتر جو اللہ کے حضور انسان کے لیے کھولا وہ توبہ ہی کا دفتر تھا۔ ابتدائی اور اولین سفر کائنات ہی انسان کا توبہ کا سفر ہے، خطا کا اور پھر توبے کا سفر ہے، باقی سب کمپلیکیشنز ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو باقی تمام قوانین شرعیہ سوشل کمپلیکیشنز ہیں۔ آبادی بڑھتی گئی، مسائل بڑھتے گئے، سمپلیفیکیشن کمپلیکیٹ ہوتی گئی، ساتھ ساتھ شریعت کے قوانین بھی آگے بڑھتے گئے، مگر ابتدائی قانون صرف ایک ہے کہ انسان خطا کرے گا، اور ابتدائی رحمت صرف ایک ہے کہ جب وہ توبہ کرے گا تو ہم اسے بخش دیں گے۔ تو سب سے پہلا سفر انسان خطا کا سفر ہے، اور سب سے پہلا کرم اللہ کا انسان پر اس کی بخشش ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ الفاظ بھی القاء فرمائے جن کے ریفرنس سے آج بھی ہم اور آپ صبح و شام دعا مانگتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار میں نے خطا کی ہے، میں نے خطا کرنی تھی، تو اگر تو میری توبہ قبول نہ کرے گا تو میں خسارے میں رہوں گا۔ تو گناہ دراصل کوئی عذاب شکن حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک خسارہ ہے۔ گناہ خسارے کو کہتے ہیں، ایک خسارہ جو آپ کی بیلنس شیٹ کو معطل کر دیتا ہے۔ گناہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلسل گناہ کیے جائیں گے تو آپ ایک ایسے بزنس میں پڑ گئے ہیں جس میں آپ کو مسلسل خسارہ ہوتا چلا رہا ہے، اور unless you come back to God، وہ خسارہ پورا نہیں ہوتا، مگر خسارہ بڑی آسانی سے پورا ہوتا ہے۔ صحیحین کی ایک حدیث ہے، پروردگار نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی ہمارے پاس کیا قیمت ہے، اور تمہیں نہیں پتہ کہ اس کا وزن کیا ہے؟ قیامت کے دن ایک پلڑے میں انسان کے سارے گناہ ڈالے جائیں گے، اور دوسری طرف صرف ایک چٹ ڈالی جائے گی جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، تو وہ پلڑا زمین سے ہی نہیں اٹھے گا۔ خسارے کی پیمنٹ معمولی ہے، یہ لفظی ہے، ذہنی ہے، قلبی ہے۔ یعنی ذہن سلیم سے، اقرار قلب سے ایک مرتبہ کہو کہ اے پروردگار، باوجود تمام خطاؤں کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ تو میرا اللہ اور محمد رسول ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث ہے جو اس سے بھی کچھ آگے کی ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص اتنا گنہگار تھا، اتنا بدبخت تھا، اتنا شقی تھا، جب اس نے اپنی گناہوں کی لسٹ دیکھی تو اس کو اپنے تئیں بھی ایک نیکی نظر نہ آئی۔ جب اپنے تئیں بھی ایک نیکی نظر نہ آئی تو وہ اتنا گھبرایا کہ جب لمحہ مرگ آیا تو اس نے وصیت کی کہ دیکھو اگر تم نے مجھے قبر میں اتارا تو میں بے موقع مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، تو ایسے کرنا میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ کو تقسیم کر دینا، تھوڑی سی سمندر میں ڈالنا، کسی پہاڑ پر ڈال دینا، کسی جانور کو کھلا دینا، ایسی عجیب و غریب جگہوں پر ڈالنا کہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ جب وہ مر گیا اور اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے ہر اس چیز کو جس کے پاس اس کے وجود کا ذرا سا بھی کوئی حصہ تھا حکم دیا کہ اسے واپس کر۔ ایکچولی دس از این ایڈوانس ایٹامک تھیوری کہ بہرحال انسانی وجود جیسے بھی ختم ہو جائے، جب اپنے ذرات کی باریکیوں میں بھی چلا جائے تو وہ بنیادی عنصر زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور بنیادی عنصر حیات ایٹم کا وہ باریک ترین ذرہ ہے، جیسے کوارکس، میسنز اینڈ اینٹی کوارکس کے جو ناقابل شکست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکم دے دیا کہ جس کے پاس اس کا ذرہ حیات ہے اسے واپس لے آؤ۔ جب اس کو بلایا تو کہا یہ کیا تو نے کیا کیا یار؟ خدا کی ایک عادت ہے جس کو انگریزی میں ڈرامیٹک اسائٹ کہتے ہیں، کنونس کرنا۔ مثلاً آپ کو بڑی ایسی حدیثیں نظر آئیں گی کہ خدا نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟
حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیوں کیا، مگر وہ ایک بہت بالا بہت بڑا انٹلیکچوئل ہو تو پوچھے کہ اچھا اس میں تیری کیا رائے ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ اس کی کیا رائے ہو سکتی ہے۔ جتنا علم ہے اتنی ہی رائے ہوگی، مگر پھر بھی وہ ایک سچویشن پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اور لوگ جان جائیں کہ میرا مسلک کیا ہے۔ تو اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا بھائی؟ اس نے کہا ہے پروردگار، میں نے اس لیے کیا کہ میں اپنے آپ کو بڑا جج کرنے والا اور بڑا چیک کرنے والا تھا۔ میری تو پوری زندگی میں ایک بھی نیکی مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، بڑا عذاب پڑے گا، اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے کہا کیا تجھے یہ یقین تھا؟ اس نے کہا اے اللہ، اس بات پہ تو مجھے بڑا یقین تھا کہ تو ہے اور تو پکڑنے والا اور مارنے والا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا جا، اتنے اچھے یقین پر تجھے کون مارے گا یار؟ تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ اب آپ خود سوچو کہ یہ دل بہلاوے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جتنا بھی تمہارا پریکٹیکل فیتھ ہے، اس کے مقابلے میں ایک ذرہ فیتھ کا پورے پریکٹیکل ایسپیکٹ کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اگر ذہن کی کسی گہرائی میں ایک ذرہ کہیں خدا کے لیے اخلاص کا موجود ہو تو آپ کو ضائع نہیں کیا جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا خود تو غور کرو کہ آپ کی حیثیت میں ایک جزو خداوند موجود ہے۔ اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی جہنم میں کیسے جل سکتا ہے اگر وہ آپ کے وجود میں موجود ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ اللہ کا ایک نام ہے لطیف اور ایک نام ہے خبیر۔ اسم لطیف کے معنی ہی یہی ہے کہ اگر پاتال کی تہوں میں بھی ایک ذرہ اخلاص موجود ہے تو اس کو نکالا جائے گا، اس کو خالی کیا جائے گا، اس کی خطاؤں کی بخشش کی جائے گی، اور اس کی پوری ذات کے لیے اس کا ایک پردہ اور چھتر ڈالا جائے گا، اور وہ اللہ کے سکون کی آغوش میں رہے گا۔ یہ توبہ کا مطلب ہے۔ توبے سے بڑا کوئی انسٹیٹیوشن مذہب میں نہیں ہے، اور جو توبہ کو اگنور کرتا ہے وہ خدا کے پورے انسٹیٹیوشن کو اگنور کرتا ہے۔